صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے اور فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو بغیر کسی محنت کے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں، ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتے، ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور شکر ادا کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا۔ بہت غور سے سنیں، اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو دین کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم میں امت کا غم ہوگا، امت کی فکر ہوگی، کڑھن ہوگی، تو ہم ضرور دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا بھائی اور ہماری بہن اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہے۔ بیان سنو بھی اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کو بتاؤ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی، ابر تھا، بدلی تھی، اور اس نے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے دے۔ یہ آواز سنی، اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی اور ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر اس شخص کے کھیت میں پہنچا جس شخص کا نام بدلی میں لیا گیا تھا، اور اس شخص نے سنا تھا جس کا نام۔ اب یہ پانی بہتا ہوا اس شخص کے کھیت میں پہنچا، اور وہ شخص اپنے کھیت میں بیلچہ
یا کوئی اوزار لیے کھڑا تھا کھیت کو سینچنے کے لیے، پانی کو اپنے کھیت میں پہنچانے کے لیے کھڑا تھا۔ یہ شخص بھی اسی پانی کے ساتھ میں چل دیا کہ دیکھیں کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچا تو اس شخص سے پوچھا جو بیلچہ یا اوزار لیے کھڑا تھا اپنے کھیت کو سینچنے کے لیے کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ایسی ادا پسند آئی، ایسا عمل پسند آیا کہ اللہ نے بادل کو حکم کیا کہ تو برس، اور وہ پانی اسی شخص کے کھیت میں پہنچا، اس کے کھیت کو سینچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے پوچھا جو جنگل میں تھا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ اب وہ پانی آیا اور اس کا کھیت پورا سیراب ہو گیا، پورا کھیت سینچ گیا، نہ کوئی ٹیوب ویل تھا، نہ کوئی نہر تھی، نہ کچھ تھا۔ وہ شخص کھیت کی بوائی کر دیتا اور جب سینچنے کا وقت آتا 2 رکعت نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اے اللہ میرے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دے۔ اللہ تعالیٰ بارش کرتا اور اس کا کھیت سینچ جایا کرتا تھا۔ تو جنگل میں جس شخص نے اس کے نام کو سنا تھا اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو یہ بتا کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے بادل کو حکم دیا کہ فلاں کے کھیت میں برس جا۔ اس نے کہا میرے بھائی اس کھیت سے جو فصل پیدا ہوتی ہے میں گھر لے جانے سے پہلے اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ہم سبھی لوگ بہت غور سے اس واقعے کو سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تاکہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ایسی ہو جیسے اس شخص کے ساتھ تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے جب فصل پیدا ہوتی ہے تو گھر لے جانے سے پہلے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کو دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کو دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اس کھیتی پر لگا دیتا ہوں۔ یعنی اس نے اپنی فصل کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کو دے دیا، ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا گھر کے لیے، اور ایک حصہ اس کھیتی پر لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کھیتی کی حفاظت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت پر پانی بھی دیا، اور اللہ نے اس کے لیے سارے کام کو آسان کر دیا۔ سبحان اللہ، خدا کی کیا رحمت ہے، سبحان اللہ۔ جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے سارے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ ہم بھی ایسا کریں کہ جو بھی کاروبار کریں اس کاروبار کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اللہ کو دے دیں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ کاروبار پر لگا دیں، تاکہ ہمارے کاروبار کی حفاظت اللہ کرے اور ہماری ضرورتوں کو اللہ پوری کرے، اور تمام پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس ترتیب پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اب جس چیز پر ایک حصہ لگ جائے، سال کے 12 مہینے ہیں، اگر ایک حصہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دے تو باقی 8 مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے دیں گے، اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور اس کو دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جو لوگ وقت لگاتے ہیں انہیں اس کے ثمرات ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں۔ اللہ نمازی بنا دیتا ہے، سنت والا لباس عطا کر دیتا ہے، چہرے پہ سنت عطا کر دیتا ہے، تمام برائیوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور تمام اچھائیوں کو اس شخص کے اندر زندہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی مہینے میں 3 دن لگا دیا اللہ کے راستے میں، 27 دن اپنے کام میں لگا دیا، 3 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی 15 وقت کی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، حدیثوں کو سنا، 3 دن تک گشت کیا محلے میں، محلے والوں کے پاس جا کر مسجد میں بلا کے لائے پیار محبت سے، ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، نمازی بنا دیا جو نمازی نہیں تھے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے انہیں قرآن کا شوق دے دیا، اور انہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے گمراہ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور ان کے بچوں کو دین کے لیے قبول کر لیا۔ اب جب تک بچے دین کا کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عزت دیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ تو ایسے ہی 1/3 اللہ کے راستے پر لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست سے صحت کے لیے دعا کریں، تھوڑا آواز بیٹھی ہوئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آمین اللہم آمین۔